بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریف لائیں اور اپنا عنوان بیان کریں۔ نعمان بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار۔ وفی مقام آخر طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، رواہ البخاری۔ عمر کی عدالت کا صدا راج رہے گا، عمر کی عدالت کا صدا راج رہے گا، ہر دور عمر کا محتاج رہے گا۔ عمر تیری عظمت کو کوئی لاکھ چھپائے، عمر تیری عظمت کو کوئی لاکھ چھپائے، لیکن رب کی قسم ہے تو ملت اسلام کا سرتاج رہے گا۔ قابل عزت و احترام واجب الاحترام علماء کرام اور میرے گلشن حسین کے چمکتے دمکتے ستاروں، آج میں گلشن رسالت، گلدستہ رسالت میں سے اس مبارک اور پاک باز ہستی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو امیر المؤمنین، مراد قلب رسول، دماد علی المرتضیٰ، فاتح بیت المقدس، فاتح کیسر و کسریٰ، حاکم عناصر اربع، شہید منبر و محراب رسول، انتخاب رب العالمین، وزیر پیغمبر، خلیفہ ثانی، وکیل ام المؤمنین، شامل اشرا مبشرہ، میدان عدالت کے نیر تابہ، سسر رسول، صحابی رسول، میری مراد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ارباب علم و دانش، جب میں نے گلدستہ نبوت کا مطالعہ کیا تو رب کی قسم ہے ہر پھول اپنی خوشبو میں مہکتا ہوا نظر آیا، ہر صحابی اپنی شان و شوکت میں، اپنے مقام اور مرتبے میں، اپنے چاہو چلال میں بے مثال نظر آیا۔ ارے دنیا والو دیکھو تو صحیح نا، ہر صحابی مرید رسول بن کر کے دامن اسلام میں آیا ہے، لیکن میں قربان جاؤں فاروق اعظم کی عظمت اور شان پر، جو صرف صحابی رسول بن کر کے نہیں بلکہ دماد علی بن کر کے آئے ہیں، جو صرف دماد علی ہی نہیں سسر رسول بن کر کے آئے ہیں، جو صرف سسر رسول ہی نہیں بلکہ مراد رسول بن کر کے آئے ہیں۔ اور دنیا والو سنو سنو، جو صرف مراد رسول ہی نہیں بلکہ انتخاب رب العالمین بن کر کے دامن اسلام میں آئے ہیں۔ اسی لیے تو فاروق اعظم تیری عظمت کو سلام ہے، تیرے مقام اور مرتبے کو سلام ہے، تیری ہمت اور جرت کو سلام ہے۔ اور دنیا والو کیوں سلام نہ ہو جن کو میرے آقا علیہ السلام نے رات کی تنہائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کے اپنے رب سے رو رو کر کے مانگا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ عمر ہوگا تو اسلام کا بول بالا ہوگا، عمر ہوگا تو اسلام کو بلندیاں ملیں گی، عمر ہوگا تو اسلام کو عروج ملے گا۔ جی ہاں دنیا والو، پھر چشم فلک نے وہ منظر دکھلایا جہاں صبح کا اجالا ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام
اپنے جانثاروں کے ساتھ دارالارقم میں تشریف فرما ہوتے ہیں کہ اچانک دروازے پر دستک دی جاتی ہے اور دروازہ کھولا جاتا ہے. اور دنیا والوں وہ کیسا سما اور منظر ہوگا کہ جب دروازہ کھولا گیا ہوگا ایک طرف نبوت ہے ایک طرف عدالت ہے. اور دنیا والوں یہیں پر بس نہیں ہے. پھر چشم فلک نے دیکھا, زمین و سما نے دیکھا, میرے آقا علیہ السلام نے اپنا علم نشرح لک صدرک والا سینہ عدالت کے سینے سے لگایا ہے. اور دنیا والوں یہیں پر بس نہیں ہے. پھر دارالارقم سے نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوتی ہے اور فاروق اعظم اعلان کرتے ہیں, اعلان لاجواب دیتے ہیں, اے اللہ کے رسول اب ہجرت بھی ہوگی تو علل اعلانیہ ہوگی, اب نمازوں کی ادائیگی ہوگی تو بیت اللہ کے اندر علل اعلانیہ ہوگی, اب دین اسلام کے جملہ ارکان کی پابندی ہوگی تو علل اعلانیہ ہوگی. اور دنیا والوں سنو سنو, یہیں پر بس نہیں ہے. جسے رب کا خلیل اپنی دعاؤں میں مانگ کر کے لے اسے امام الانبیاء کہتے ہیں, اور جسے رب کا حبیب اپنی دعاؤں میں مانگ کر کے لے اسے امیر المؤمنین فاروق اعظم کہتے ہیں. تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا, مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا, اونچے ہی بدن پہ اونچا سر بھیجنا پڑا, سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا, اور بھرنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا کہ روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا. عزیزان من, کون عمر ہے؟ ارے کسی نے صداقت پڑھی ہے تو کسی اور سے, کسی نے عدالت پڑھی ہوگی کسی اور سے, کسی نے شرافت سیکھی ہے تو کسی اور سے, کسی نے شجاعت سیکھی ہے تو کسی اور سے. تو پھر میں کیوں قربان نہ جاؤں فاروق اعظم کی عظمت اور شان پر کہ جس نے صداقت بھی پڑھی ہے تو امام الانبیاء سے پڑھی ہے, جس نے عدالت بھی پڑھی ہے تو امام الانبیاء سے پڑھی ہے, جس نے شرافت بھی پڑھی ہے تو خاتم الانبیاء سے پڑھی ہے, جس نے شجاعت بھی سیکھی ہے تو خاتم الانبیاء سے سیکھی ہے. اور دنیا والوں یوں ہی تو مسلح رسول کا وارث نہیں بنا, پھر پڑھ سبق صداقت کا, عدالت کا, شرافت کا. اور کیوں لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. جی ہاں, پھر دنیا نے دیکھا, تاریخ نے رقم کیا, جہاں نبوت کھڑے ہو کر کے امامت کرواتی تھی آج وہاں کھڑے ہو کر کے عدالت امامت کروا رہی ہے. دنیا والوں کون عمر ہے جس کی شان میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ, اور جن کی عظمت میں میرے آقا علیہ السلام نے احد جیسے پہاڑ سے مخاطب ہو کر کے کہا اثبت احد فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدانی, جسے میرے آقا علیہ السلام نے امت مسلمہ کا صاحب الہام قرار دیا. فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ, اور جن کی شان میں لاجواب ارشاد فرمایا لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ, جن کی شان میں جناب عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا مَا زِلْنَا عِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَا. اور دنیا والو سنو سنو, یہیں پر بس نہیں ہے. آج اگر ہماری مائیں اور بہنیں پردہ نشین ہیں تو یہ فاروق اعظم کا احسان ہے کہ جس کے مشورے سے رب کائنات نے عرش بری سے قرآن کا نزول کیا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اور مقام ابراہیم پہ دو رکعتیں ادا کرنے والوں یہی تو تمنا عمر تھی جسے رب نے قرآن میں نقش کر دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور کون عمر ہے جس کی خواہشات کو, جس کی آرزوؤں کو, جس کی تمناؤں کو, جس کی دلی مرادوں کو رب نے قرآن بنا دیا ہے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کون عمر ہے؟ آقا عمر, مولا عمر, رہبر عمر, مرشد عمر, بالا عمر, برتر عمر, ذات نبی پاک پہ سجان سے شدا عمر, ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر, باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے, ابر کرم بن کر اٹھا ایران پہ برسا عمر, ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں, یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر. عزیزان من,
کون عمر ہے کہ جس کے جملے قرآن کی آیاتیں ہیں، جس کے تذکرے قرآن کی آیاتیں ہیں، جس کے بول فرمان اللہ کے بول ہیں، کہ جس کی راتیں نبی کی محبت میں ہیں، جس کے جلووں سے اسلام کے جلوے ہیں، جس کے عروج سے اسلام کا عروج ہے۔ اور بابا جس نے ایک نہیں، دو نہیں، 22 لاکھ مربع میل پر پرچم اسلام لے رہا ہے، جس نے اپنی دور خلافت میں پولیس جیسے محکمے قائم کیے ہیں، جس نے اپنے دور حکومت میں 1100 مساجد کو تعمیر کروایا ہے۔ اور کون عمر ہے جس نے اپنی رعایا کے لیے زراعت جیسے کام سر انجام دیے، وظائف جیسے کام سر انجام دیے، اور جس نے دنیا کو نہیں دین کو سنوارا ہے، جس نے طبیعت کو نہیں شریعت کو سنوارا ہے، جس نے عبادت کو نہیں عبادت کو سنوارا ہے، جس نے زمینوں کو نہیں زمانوں کو سجایا ہے، جس نے فرشوں کو نہیں فلکوں کو سجایا ہے، اور جس کے محلات زمین پر نہیں بلکہ جنت بری پر بنے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عمر جی یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ، عمر میں نے جنت میں خوبصورت محل دیکھا، اتنا خوبصورت میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہیں یہ میرا ہو۔ لیکن میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ خوبصورت محل کس کا ہے؟ اور جبرائیل بھی جس کی شان میں پکار اٹھے، آقا یہ آپ کے امتی عمر کا ہے۔ اور کون عمر ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں دنیا والوں کل قیامت کا دن ہوگا، روز محشر ہوگا، مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، میرے دائیں ہاتھ میں جس کا ہاتھ ہوگا وہ ابو بکر ہوگا، اور میرے بائیں ہاتھ میں جس کا ہاتھ ہوگا وہ عمر ہوگا۔ عزیزان من، آج میں چاہتا ہوں میں دل کی دل پہ نہ چھوڑوں بلکہ دل کی دلوں پہ پیوست کر کے جاؤں۔ اور دنیا والوں بڑے افسوس سے سننا پڑتا ہے، آج کے کسی نوجوان سے پوچھ، آج کے کسی مسلم سے پوچھ تیرا آئیڈیل کون ہے، تیری مثالی شخصیت کون ہے؟ رب کی قسم ہے دل تڑپ اٹھتا ہے، زخموں سے چورا چور ہو جاتا ہے جب یہ نوجوان پکارتا ہے۔ کوئی کسی ہیرو کا نام لیتا ہے، کوئی کسی ایکٹر کا نام لیتا ہے، کوئی کسی کرکٹر کا نام لیتا ہے، کوئی کسی اداکار کا نام لیتا ہے، کوئی کسی فنکار کا نام لیتا ہے۔ اور دنیا والوں، دنیا کے نوجوانوں، جاؤ تمہیں دنیا کے کسی بھی مثالی شخصیات سے محبت ہے کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں نے بھی عزم کیا ہے اور عزم بالجسم کیا ہے کہ میں تمہارے دلوں میں ایک محبت اور بسانا چاہتا ہوں، اور رب کی قسم ہے اس انداز سے بسا جاؤں گا کہ تمہاری نسلیں بھی پکاریں گی، تمہاری روحیں بھی پکاریں گی، تمہارے جسم بھی پکاریں گے، تمہارے لہو بھی پکاریں گے، اور تمہارے لہو جسم میں وجود میں گردش کر کے پکاریں گے نہ بابا نہ، میرا آئیڈیل کوئی کرکٹر نہیں، کوئی گانا گانے والا گلوکار نہیں، کوئی فن کا مظاہرہ کرنے والا فنکار نہیں، بلکہ یکم محرم کو مصلی رسول پہ تڑپنے والا فاروق اعظم ہے۔ عزیزان من، میرا آخری میسج ارباب اقتدار کے نام ہے، اور دنیا کے حکمرانوں رب کی قسم ہے اگر اپنی سلطنت کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، اپنی ریاست کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، ایک عظیم نسخہ دینے لگا ہوں، وہ عظیم نسخہ سیرت عمر کا مطالعہ کیجئے۔ رب کی قسم ہے اپنی سلطنت کو عمر کی سلطنت کی طرح بنا لو، اپنی ریاست کو فاروق اعظم کی ریاست کی طرح بنا لو، پھر تم دیکھو گے رب کی قسم ہے رعایا تمہارے قدموں میں ہوگی، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے۔ اور وہ کیسا حکمراں تھا، وہ کیسی سلطنت کا مالک تھا کہ جس کی سلطنت کے کسی خوبصورت نقشے کو کسی شاعر نے کیا خوب بیان کیا، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، بپرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادبا تھا، بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل دوا دوا تھا، ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا، حسن سے پوچھو علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، اندھیری شب میں چراغ بن کے جو ساری دنیا میں ذو فشاں تھا۔ وآخر دعوانا